اور آخرکار پاکستان کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ پاکستانی قوم نے دعائیں تو بہت کی کہ کسی طریقے سے بارش رک جائے اور یہ میچ ہو جائے، یعنی کہ امریکہ اور آئرلینڈ کا میچ ہو جائے، امریکہ ہار جائے اور پاکستان آگے یعنی کہ سپر 8 کے اندر پہنچ جائے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا اور شاید ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ورلڈ کپ کے اندر ہوا ہے کہ ہم امریکہ جیسی ٹیم کے ساتھ میچ ہار گئے، ہم انڈیا جیسی ٹیم کو 119 پہ آل آؤٹ کرنے کے بعد 120 نہیں کر سکے۔ ہمارے پاور ہٹرز جو ہم نے ٹیم کے اندر رکھے ہوئے ہیں کہ بھئی ان کا صرف اتنا کام ہے کہ انہوں نے آنا ہے، ان کو 5-6 بالیں ملنی ہیں کھیلنے کے لیے اور انہوں نے 2-4 چھکے لگانے اور میچ کو فنش کرنا ہے۔ جی ہاں، آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں، میں عزت مآب افتخار صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ ان سب کو اب یہ سوچنے کا موقع ملے گا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا۔ پاکستان کے لاکھوں کروڑوں لوگ جو دل میں یہ امید لیے بیٹھے تھے کہ ہم اس ورلڈ کپ میں زبردست پرفارمنس دیں گے، اور پچھلا ورلڈ کپ، اس سے پچھلا ورلڈ کپ، ایک ہم نے سیمی فائنل کھیلا، ایک ہم نے فائنل کھیلا، اور اس مرتبہ ہم ٹرافی اٹھا کر لائیں گے، ہمارے کنگ بابر اعظم ٹرافی اٹھا کر لے کر آئیں گے۔ لیکن کسی کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہماری ٹیم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم یو ایس اے کو ہرا سکیں، کہ ہماری ٹیم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم یو ایس اے کو ہرا سکیں۔ وہ ٹیم جو پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کے اندر آئی ہے، جو پروفیشنل نہیں ہے، جنہوں نے بڑی لمبی کرکٹ نہیں کھیلی ہوئی بلکہ ادھر ادھر سے پکڑ کر ایک ٹیم بنائی ہے، اور انہوں نے ہمیں بیچ چوراہے کے اندر بے نقاب کر دیا، اور کوئی تھوڑا بہت نہیں بلکہ اچھا خاصا بے نقاب کیا، اور جو کسر رہتی تھی وہ کسر ہماری کس نے نکال دی؟ وہ انڈیا نے نکال دی۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس ہار کا ذمہ دار کون ہے؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتانا ہے کہ اس ہار کا ذمہ دار کون ہے۔ پاکستان ورلڈ کپ سے باہر نکل چکا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کا ذمہ دار بابر ہے جس کو کیپٹنسی واپس نہیں لینی چاہیے تھی بلکہ شہین کے پاس ہی رہنے دینی چاہیے تھی؟ کیا اس کا ذمہ دار رضوان ہے؟ کیا اس کا ذمہ دار پاکستان کی بالنگ ہے جو یو ایس اے کو نہیں روک سکی؟ یا پھر اس کی ذمہ دار پاکستان ٹیم مینجمنٹ ہے؟ یا پھر اس کے ذمہ دار پی سی بی کا چیئرمین عزت مآب محسن نقوی صاحب ہے؟ کون ہے اس ہار کا ذمہ دار؟ اس ہار کا بوجھ کون اپنے کندھوں کے اوپر اٹھائے گا اور اس قوم کو بتائے گا کہ ہم نے پوری کوشش کی آپ کو لولی پاپ دے دیں گے کہ ہم اس دفعہ ورلڈ کپ لے کر آئیں گے، لیکن ورلڈ کپ کھلی بلی نشتہ، خواب بھی نہ دیکھو بھائی ورلڈ کپ کے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں افغانستان جیسی ٹیم، اس ٹیم نے کتنی زبردست قسم کی کارکردگی دکھائی ہے، وہ اگلے راؤنڈ کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو یہاں پر بتا دوں، پاکستان کی ٹیم کو ایک چیز کے اوپر بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ یہ سوچیں جب یہ گراؤنڈ کے اندر جاتے ہیں تو ان کا مینٹل لیول کیا ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری ٹیم ہمیشہ یہ سوچتی ہے کہ بھئی 150 160 اس کے بعد ان کی کوئی دنیا نہیں ہے، اور دنیا اس سے آگے سوچتی ہے۔ اور اس ورلڈ کپ میں تو آئی سی سی نے اچھا خاصا موئے کیا ہے، سب کے ساتھ کی ہے، پاکستان کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ کی ہے۔ یعنی کہ آئی پی ایل کے اندر ہم ایسے درشن دیکھتے ہوتے تھے، بھائی 220 230 240 لگ رہا ہے، وہاں پر مقابلہ ہوتا تھا بیٹنگ ورسز بیٹنگ کا، وہاں پہ بولرز کی اتنی پٹائی ہوتی تھی کہ کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ چل کر رہا ہے میچ کے اندر۔ اور پھر آئی سی سی نے سوچا کہ بھائی اب ہم ورلڈ کپ کروانے جا رہے ہیں امریکہ کے اندر، یہ وہ نیشن ہے کہ جس کو کرکٹ کا پتہ نہیں ہے، اور اب یہاں پہ ہم نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ سب حیران ہو جائے۔ اور پھر انہوں نے نیو یارک کی پچ بنائی، ایک ایسی پچ کہ جس نے بڑے ستم ڈھائے ہیں، ساری ٹیموں پر ڈھائے ہیں جو وہاں پر کھیلے ہیں، کسی ایک پر نہیں ڈھائے۔ آپ اندازہ لگائیں، پاکستان اگر 120 نہیں بنا پایا تھا تو بنگلہ دیش 113 نہیں بنا پایا، آخری اوور میں ایک چھکا چاہیے تھا، وہ نہیں لگا سکے۔ پاکستان کی ٹیم اب واپس آئے گی، اور واپس آ کر ہمارے چیئرمین صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ بڑی سرجری ہوگی۔ اب اس بڑی سرجری میں کون کون پلیئر ٹیم سے نکلے گا اور کون کون واپس آئے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا اس بڑی سرجری کی ضد میں پاکستان کا کپتان بابر اعظم بھی آئے گا؟ محمد رضوان آئے گا، شہین افریدی آئے گا، محمد عامر آئے گا، حارث رؤف آئے گا، نسیم شاہ آئے گا، افتخار آئے گا، شاداب آئے گا؟ کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ 3-4 پلیئر تو ایسے ہیں جن کے بارے میں اگر آپ کسی چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھیں تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ بھائی ان کا سفر پاکستان کی کرکٹ میں ختم ہو گیا۔ ایک ہے افتخار، دوسرے ہیں شاداب، پھر ہیں عماد وسیم، اور اس کے بعد 2 لوگ اور ہیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ اب بڑی بات ہے کہ پاکستان کا کیپٹن چینج ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پہلے ہم نے بابر کو ہٹایا اور پھر ہم نے شہین کو بنایا، اس کے بعد ہم نے شہین کو ہٹایا
پھر ہم نے بابر کو بنایا. اب اگر بابر کو ہٹاتے ہیں تو پھر کس کو بنائیں گے؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ جو نیا آئے گا وہ آگے اچھی کارکردگی دے گا؟ سب سے امپورٹنٹ کام جو آپ کو کرنا پڑے گا وہ اپنے پروسیس کے اوپر کرنا پڑے گا. محمد حفیظ نے یہ کیٹیگوریکلی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر بتایا کہ 2 بندے عماد وسیم اور محمد عامر یہ ورلڈ کپ کھیلنا ہی نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کے کانٹریکٹ چل رہے تھے، لیکن جیسے وہ کانٹریکٹ ختم ہوئے اور پھر یہ واپس آ گئے کہ اب آپ کھیلنا چاہتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ جو میچ ہم انڈیا سے ہارے ہیں اس میچ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عماد وسیم مکمل طور پر انفٹ تھا، اور اس نے جس طریقے سے آ کر بیٹنگ کی ہے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس بندے سے ہٹ نہیں لگ رہا تھا، اور صرف ایک ہٹ کی وجہ سے ہم وہ میچ ہار گئے تھے. لیکن میچ تو ہار گئے، اور آج حقیقت یہ ہے کہ ہم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے ہیں اور امریکہ سپر 8 کے اندر چلا گیا ہے. ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا، کچھ سیکھنا پڑے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.